بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ہسٹری چینل میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی اے بندو، ہم نے آج کے دن تمہارے دین کو کامل کر دیا اور ہم نے تم پر اپنا انعام پورا کر دیا، اور ہم نے اسلام کو تمہارا دین یا مذہب بننے کے لیے ہمیشہ کو پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ نعمت اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے کامل ہونے کی خبر دی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے پسند بھی فرمایا ہے اور اس کو کامل بھی کر دیا ہے۔ تو اس کا یہ اثر ہوگا کہ جس شخص کے پاس یہ اسلام کی نعمت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ دیکھو، نعمتیں دو قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر ایک، دنیا کی نعمتیں جیسے کھانا پینا، مال اولاد، عزت و آبرو، مکان جائیداد، زمین وغیرہ۔ ان نعمتوں کا فائدہ دنیا میں ہی ہوتا ہے اور ان کے فائدوں کی حد ہے۔ نمبر دو، دوسری نعمتیں آخرت کی ہیں اور ان کے فائدے آخرت میں حاصل ہوں گے اور ان کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور وہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہے گی، جیسے جنت کا ملنا، حور و غلمان کا ملنا، دودھ وغیرہ کی نہروں کا ملنا، اور قسم قسم کی راحتیں اور لذتیں حاصل ہونا، کسی قسم کا رنج اور غم نہ ہونا وغیرہ۔ دنیا میں چاہے کتنی ہی بڑی خوشی ہو، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تکلیف بھی ضرور ہوگی، مگر آخرت میں کوئی بھی تکلیف نہ ہوگی۔ دنیا کی نعمتیں دو چار دن کی بات ختم ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ان میں نقصان ضرور آ جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، مگر آخرت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے جو کبھی ختم نہ ہوگی، اور دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی بھی ہے اور ان میں کوئی نہ کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ کھانا ایک نعمت ہے، مگر اس میں کتنی تکلیف اور محنت ہے کہ زمین کماؤ، بیج ڈالو، پھر اناج نکالو، پھر آٹا پسواؤ، پھر گوندو، پھر پکاؤ، پھر کھاؤ۔ یہ تو کھانے سے پہلے کی تکلیف ہے، اور کھانا کھانے میں اور اس کے بعد بھی تکلیفیں ہے۔ مثلاً کبھی مرچ نمک زیادہ ہو گیا، کبھی کھانا کچا رہ گیا، کبھی کھانے کے بعد پیٹ میں بوجھ ہو گیا، کبھی قبض ہو گیا، کبھی ہیضہ، یا دست آنے لگے، یا قے ہو گئی، یا کوئی اور مرض۔ حکیم اور ڈاکٹر کے نسخے پیے جاتے ہیں، کہیں ہاضمہ کے لیے چورن کھایا جاتا ہے۔ دیکھ لو دنیا کے ایک کھانے میں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ اسی طرح دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ تکلیف بھی لگی ہوتی ہے، اور آخرت کی نعمتیں جب ملیں گی تو کبھی ختم نہ ہوگی، اور نہ ان میں کوئی تکلیف اور محنت اٹھانی پڑے گی۔ جنت میں خوشی ہی خوشی رہے گی، وہاں جو چاہو گے وہی ہوگا۔ دیکھو، جنت میں کوئی پل کھانے کو توڑا تو اس میں سے ایک خوب صورت حور نکل آئے گی، وہ کہے گی السلام علیکم۔ پل الگ کھایا اور مفت میں ایک حور بھی ہاتھ آ گئی۔ غرض جنت میں عجیب حالت ہوگی، اور جنت میں جتنا چاہے کھاؤ اور ہمیشہ کھاتے رہو، تب بھی مزہ آئے گا۔ نہ پیشاب یا پاخانہ کی تکلیف، نہ ہیضے کا ڈر، نہ بدہضمی کا خطرہ، بس ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنت میں بدبو کا نام ہی نہیں، اور دنیا کی نعمت ایسی ہے کہ اگر ان کو ہمیشہ کھایا جائے تو پھر مزہ نہیں آتا، یا کوئی مرض ہی ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی نعمت مل گئی اور کبھی نہ ملی، اور آخر ایک دن دنیا بھی اور دنیا کی نعمتیں بھی سب ختم ہو جائے گی، چھٹ جائے گی۔ اب خود سمجھ لو کہ دنیا کی نعمت اچھی ہے یا آخرت کی، اور جنت کی نعمت اسلام اور ایمان لانے کے سوا کسی طرح بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اور اسلام قبول کرنا، ایمان لانا اور مسلمان ہونا جنت کی نعمتوں کے ملنے کی جڑ ہے، اور وہ نعمتیں بھی ایسی پائیدار ہے کہ دنیا کی نعمتیں ان کے سامنے خاک بھی نہیں۔ معلوم ہو گیا ہوگا کہ مسلمان ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، پھر افسوس ہی کی بات ہے کہ اتنی بڑی نعمت کو چھوڑ کر ہم دنیا کی
فانی نعمتوں میں ڈوب جائے۔ دین اسلام کا ماننا اور مسلمان ہونا تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی بدولت دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اسلام کامل دین ہے اور اللہ تعالیٰ کی پوری نعمت ہے، اس کا پسند فرمایا ہوا ہے، بس اس سے پورا نفع حاصل کرو اور اپنی حالت کو اسلام کے حکم کے موافق درست کرو، عقیدوں اور عملوں کو سنوارو۔ اگر تمہارے اندر اسلام کے پورے اوصاف ہوں تو اس کے انوار و برکات تمہارے چہروں سے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی تمہاری اچھی عادتیں اور اچھے عمل کو دیکھ کر خود بخود اسلام کو قبول کریں گے، کیونکہ اسلام سچا دین ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس لیے اس میں مقناطیس کی طرح اثر ہے، اس کی جو بھی ادا ہے دل کو کھینچتی ہے۔ اسلام نور ہی نور ہے اور ہر قسم کی خوبیوں اور بلائیوں سے بھرا ہوا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ آج کل ہم نے اسلام کے حکموں سے ایسا منہ موڑا ہے کہ سر پاؤں تک اسلام کے حکموں کے خلاف ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی ہم پر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے دین اسلام اور یہ ہے مسلمان۔ اگر دین اسلام ایسا ہی ہے جیسا کہ مسلمانوں نے بنا رکھا ہے تو پھر ایسی لوٹ مار سے تو ہم یہ اچھے ہیں۔ یہ انجام ہوا ہماری بے عملی کا۔ مسلمان بھائیوں ذرا ہوش کرو، آخر اللہ و رسول کو منہ دکھانا ہے، نعمت اسلام سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے ایمان اور عملوں کو درست کرو، اللہ اور رسول کے حکموں کو معلوم کرو اور ان پر مضبوطی سے چلو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اس خالق پاک نے ہم کو کیسی اچھی صورت میں بنایا اور کیا کیا نعمتیں بخشی۔ مسلمان بھائیوں اپنے ایمانوں اور عملوں کو درست کرو اور اللہ اور رسول کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ دیکھو آج کل ہماری حالت ایسی بگڑ گئی ہے کہ کسی غیر مسلم کو ایسا نہ دیکھا ہوگا کہ اس نے صورت و شکل اور لباس وغیرہ میں کسی بزرگ عالم جیسا رنگ ڈھنگ بنایا ہو، اور مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ کود کود کر کلم کلا غیر مسلموں کے طریقے کو اختیار کرتے جاتے ہیں، اپنے پیارے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ کیسی ردی اور گندی مسلمانی ہے، توبہ کرو، کفار کے طریقوں کو چھوڑو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، بہت جلدی ہم ان کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے کہ جن کے مکانوں کے نیچے نہریں بہتی ہوگی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے ان جنتوں میں بیویاں ہوگی صاف ستھری، اور ہم ان کو نہایت گنجان سایہ میں داخل کریں گے۔ سبحان اللہ، ایمان لانا اور مسلمان ہونا اور اللہ اور رسول کے حکموں پر چلنا کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان ایمان اور اچھے کاموں کی برکت سے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں عیش و آرام پائے گا۔ مگر اے انسان، بغیر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، فرض تجھ پر بندگی ہے یاد رکھ، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو اس طرح کی اسلامی باتیں اور اسلام کی تاریخ کے بارے میں ویڈیوز اور معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔